یہ فرنیچر نہ بنا، ایسا نہ کر، ویسا کر لے، یہ نہ کر، وہ کر، اس طرح باپ کٹ کٹ کرتے رہتا ہے، کیونکہ باپ نے زندگی دیکھی ہے۔ اس روک ٹوک میں الحمدللہ باپ کی نیت صاف ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو روک ٹوک کے ذریعے باپ بلند مقام پر دیکھنا اور پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کشمکش میں جوان بیٹوں کی باپ سے اکثر انبن ہوتی رہتی ہے، اور پھر بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو ماں کے مقابلے میں باپ سے زیادہ کٹاؤ ہو جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اختلاف رائے ہوتے ہوتے کبھی بڑے اصولی اختلافات ہو جاتے ہیں، اور بیٹا اپنے بیوی بچوں کو لے کر باپ سے الگ ہو جاتا ہے۔ انتظامی صورت میں الگ ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن بعض بیٹے باپ کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کا کچھ خیال نہیں کرتے، سلام دعا بند، بعضے تو مار پیٹ اور قتل پر اتر آتے ہیں۔ ایسے واقعات نہ ہوں اور لوگ جہنم کے مستحق نہ بنے، اس لیے ماں کو تھوڑا نظر انداز کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے خوش ہونے سے اللہ کے خوش ہونے اور باپ کے ناراض ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی بات ارشاد فرمائی ہے، اس لیے کہ ماں کے مقابلے میں باپ سے بیٹے کی کشمکش زیادہ ہوتی ہے، اور زندگی کے معاملات میں زیادہ واسطہ باپ ہی سے پڑتا ہے۔ ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے وہ باپ سے گھس گھس نہ کریں، بات بات میں کھنچاؤ تناؤ نہ کریں، مار پیٹ گالی گلوچ سے دور رہیں، بہت زیادہ انبن اور اختلاف ہونے پر حسن سلوک اور صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جائیں، گاہے بگاہے ملنا جلنا اور سلام و دعا بھی جاری رکھیں، حسن سلوک اور بھلا برتاؤ کرتے رہیں، بیماری میں آنا جانا، کپڑے لتے لینا دینا بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جانا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کسی درجہ سلامتی ہو جائے گی، روز روز اختلاف کی نوبت نہیں آئے گی کہ باپ بلا وجہ ناراض ہو۔ باپ ناراض ہو کر بھی اولاد کے لیے شفقت پدری کے تحت دعا کرتا ہے، لیکن دل میں اس کے اتھل پتھل رہتی ہے، بیٹے کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں، تو اس حال میں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کیا قبول ہوگی؟ یہ بیٹے کے لیے دنیا و آخرت میں سخت خسارہ اور زبردست نقصان کی بات ہوئی۔ جن نوجوان بیٹوں کو ایسا موقع پیش آیا ہو تو ان کو اپنا اچھی طرح محاسبہ کر کے جلد اصلاح اور سدھار کر لینا چاہیے، ورنہ اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی خطرے میں ہیں۔ بیٹا اگر حق پر بھی ہو اور باپ سے کھچاؤ تناؤ مارا ماری کرے گا تو باوجود حق پر ہونے کے دنیا میں دکھی رہے گا، بھلے سے آخرت میں چھوٹ جائے لیکن دنیا میں معاشی اور سماجی اعتبار سے پریشان رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے دیکھیے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک۔ عن ابن عمر قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان ابر البر ان يصل الرجل اہل ود ابیہ۔ ترمذی ابواب البر والصلہ باب فی اکرام صدیق الوالد۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت ابن عمر کی اس روایت سے ہم تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پہنچتا ہے کہ نیکیوں میں سے ایک معیاری نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھلے برتاؤ سے پیش آیا جائے اور حسن سلوک کیا جائے، اور میل ملاقات کریں، دعا سلام کریں، احسان اور بھلائی کریں، باپ کا جو تعلق زندگی میں ان سے تھا اس کو نبھائیں۔ اس حدیث پاک میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد میں جن لوگوں سے والد صاحب کا تعلق تھا انہیں یاد کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس روحانی پیاس کو بجھایا جائے
جو والد کی خدمت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے سگے باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتے اور میل ملاپ نہیں رکھتے، خدمت کرنے سے کتراتے ہیں، تو باپ کے دوستوں اور تعلق والوں کے ساتھ کیا احسان و سلوک کریں گے؟ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، اس سے توبہ کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر کوئی والدین کے ساتھ احسان کرے، محبت و تعلق رکھے، خدمت کرے اور باپ کے دوستوں کا بھی پورا خیال رکھے۔ اس کے بعد دیکھیے صفحہ 86، حضرت جبرائیل کی وصیت۔ عن ابن عمر وعائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبرائيل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابواب البر والصلہ، باب ما جاء في حق الجوار۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے بار بار مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی کہ میں نے سمجھا کہ شاید اب پڑوسی کو بھی وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔